بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں صابر نور۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ مطاف عمرہ زائرین کے لیے مخصوص ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق صرف طواف کرنے والے اوپر کی منزلوں سے کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ حرمین انتظامیہ نے کہا ہے کہ زائرین کی سلامتی اور مناسک کی آسانی کے ساتھ ادائیگی کے لیے مطاف کو عمرہ زائرین کے لیے مختص کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ مطاف میں صرف طواف ہوگا۔ نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ دوسری جگہ میں جا کر نماز ادا کریں۔ سعودی عرب کی گورنمنٹ کی طرف سے ان تمام لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے جن کا اقامہ نہیں بن سکتا تھا یا چھٹی نہیں لگ رہی تھی، یا پھر وہ لوگ جو فائنل ایگزیٹ پر جانا چاہتے تھے لیکن کمپنی یا کفیل ریڈ کیٹیگری میں شامل تھی۔ کمپنی یا کفیل کے اوپر گرام میں تھے اور مسلسل یا شرکے کا کمپیوٹر بند ہو گیا تھا۔ ان کے تمام جرمانے معاف کر کے ان کو 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، یعنی ورکروں کے اقامے، ان کی تنخواہیں اور ان کے باقی مسئلے مسائل حل کر لیں اور اپنے مسلسل یا کمپنی کو رائٹ ڈائریکشن میں لے آئیں۔ سعودی عرب میں ماہ رمضان المبارک کے دوران حکومتی اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تدریس کا دورانیہ 5 گھنٹے مقرر کیا گیا ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق ریجنل مکہ تعلیم جدہ کی جانب سے جاری سرکل میں کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران اسکولوں میں تدریس کا آغاز صبح 9 بجے کیا جائے گا، جو کہ 2 بجے تک جاری رہے گا۔ تعلیم بالغاں کے لیے مقررہ شام کی کلاسز کا آغاز نماز ظہر کے بعد دوپہر 1 بجے ہوگا، جبکہ یہ سلسلہ مختلف اسکولوں کے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق رات 9:30 بجے تک جاری رہے گا۔ اسکولوں میں کام کرنے والے عملے کے لیے ڈیوٹی کا آغاز صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک جاری رہے گا۔ جدہ سے ایک اور خبر بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جدہ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ فارمولہ 1 کے باعث کرنیش روڈ جزوی طور پر بند رہے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا ہے کہ کرنیش روڈ سے فارمولہ 1 کی طرف جانے والی روڈ 5 مارچ سے 10 مارچ تک ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ٹریفک کی روانی کے لیے دوسرے راستے استعمال کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ جدہ میں ہونے والی فارمولہ 1 ریس کے لیے دنیا کا طویل ترین اور تیز رفتار ٹریک موجود ہے۔ جدہ کرنیش ٹریک 6 کلومیٹر طویل ہے اور اس پر 27 موڑ ہیں۔ اسے فارمولہ 1 ریس کے لیے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں دنیا کا سب سے طویل اور تیز رفتار ریسنگ ٹریک مانا جا رہا ہے۔ اس پر اوسط رفتار 250 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہوگی۔ تبوک والوں کے لیے وارننگ ہے کہ وہ آوارہ کتوں سے ہوشیار رہیں۔ تبوک میں آوارہ کتوں کے حملے سے ایک شہری زخمی ہو گیا ہے۔ عبداللہ نامی شخص واکنگ ٹریک پر ورزش کر رہا تھا کہ آوارہ کتوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے مدد کے لیے لوگوں کو پکارا تو واکنگ ٹریک پر موجود ایک خاتون اور کچھ افراد مدد کے لیے پہنچے اور اس طرح اس کی جان بچی۔ آوارہ کتوں کے حملے میں ہاتھ اور پاؤں پر زخم آئے ہیں۔ فوری طور پر ایمبولینس کو طلب کر کے اسپتال پہنچایا گیا۔ ایک اور شخص کا کہنا ہے کہ تبوک کے مختلف واکنگ ٹریکس اور سڑکوں پر ان دنوں آوارہ کتوں کے حملوں سے زخمی ہونے کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ کام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریاض میں دنیا کا بلند ترین ٹاور تعمیر ہوگا جس کی اونچائی 2 کلومیٹر ہوگی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ریاض میں تعمیر ہونے والا ٹاور برج خلیفہ سے بلند ہوگا، جو کہ دنیا کا اس وقت سب سے بلند ترین ٹاور ہے اور اس کی اونچائی 829.8 میٹر ہے۔ اس طرح نیا ٹاور جدہ میں زیر تعمیر ٹاور سے بھی اونچا ہوگا جس کی بلندی 1 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے، جبکہ امریکہ میں بلند ترین ٹاور سے 4 گنا اونچا ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریاض میں تعمیر ہونے والا ٹاور کنگ خالد ایئرپورٹ کے قریب ہوگا۔ لاسٹ میں ایک نظر آج کے ریال کے ایکسچینج ریٹ پر۔ تھینک یو فار واچنگ سعودی اردو نیوز۔